کل ہمارے دوست ایک ہیں، وہ بہت پریشان تھے، تو مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا رہے تھے، ان کے گھٹنوں کی بڑی تکلیف تھی. تو کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو اندر میں پانی، آپ کا فیول جمع ہو گیا ہے، موئسچر ہے، آپ اس کو نکلوائیے اور اندر میں پین کلر کارٹیزون ڈال دیجیے. لیکن ایک بڑے امریکن ریٹرن ڈاکٹر کے پاس گیا، بولا یہ تھیوری غلط ہے، پانی نہیں ہوتا. آپ اس کی اگر پانی بھی موئسچر ہے تو اوپر آپ اس کو نکالا نہیں جاتا، نکالیں گے تو دوبارہ آ جائے گا. آپ اوپر کوئی بھی گرم چیز لگائیے اور آپ پین کلر کھائیے، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ ڈاکٹر کا پاس جانا اور ڈاکٹر سے علاج کرانا، وہ تو یقین ہے انسان کا کہ میں وہاں جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ امریکن ریٹرن ڈاکٹر ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں ٹھیک کرتے ہیں. جانے کی منع نہیں کرتا میں، ضرور جائیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھا اپنا علاج کریں، استقامت کے ساتھ علاج کریں. لیکن ہماری دھیان، ہماری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. ہماری توجہ دھیان بالکل بھی نہیں اللہ کی طرف. میں آپ کو یہ بالکل پکی بات بتا رہا ہوں. اس کے لیے میں 10-12 دن اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں، یا 15 دن میرا زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہوا تھا. آپریشن کے بعد آئی سی یو سے، آپریشن کے بعد اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، پھر آئی سی یو میں لے آتے ہیں، پھر اسپیشل ٹیک کیئر میں لے آتے ہیں. تو اسپیشل ٹیک کیئر ہوتا ہے، آئی سی یو کی طرح ہوتا ہے، اس میں 2-3 بیڈ ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر، اور آن دا بستر کے اوپر ہر وقت نرس کری ہوتی ہے. لیکن اس میں رکنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو میں بار بار چلے جاتا تھا کہ میں والدہ کے اوپر میں پڑھتا ہوں، دم کرنا ہے. تو وہاں 3 بیڈ لگے ہوئے تھے. ایک بیڈ کے اوپر 22 سال کا یا 24 سال کا لڑکا تھا، اور اس کو بھی جیسے میں میری والدہ کے پاس بار بار جاتا تھا، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خاتون آتی، بچی آتی، وہ یوں کر کے پڑھتی اور دم کرتے چلی جاتی. تو مجھے شوق ہوا، میں نے کہا کہ اس کو یہ بھی دم مستقل کر رہی ہے، میں بھی دم کر رہا ہوں. اور یہ جو بچیاں آتی تھی تو وہ دوپٹہ گلے میں نہیں ہوتا تھا، تو مجھے شک گیا کہ شاید مسلمان ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. لیکن وہ کتاب دیکھتی، کتاب کھول کے پڑھ کے ان کے بعد دم کرتی. 24-25 سال کا لڑکا ہوگا. اور پھر وہ الگ الگ ڈاکٹرز بھی ان کے پاس زیادہ آتے، اس کو کہتے کہ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا، سینسز نہیں تھے اس کے، اور اس کو کہتے ہاتھ ہلاتے اس کا، پھر دوسرا ہاتھ ہلاتے، پھر کان میں آواز دیتے نا کہ تم ہاتھ ہلاؤ، ہاتھ ہلاؤ. تو تھوڑا سا وہ ہاتھ ہلاتا. اب ینگ آدمی. مجھے 2 باتوں کا تجسس ہوا، ایک تو یہ کیوں اتنی ینگ ایج کے اندر بیمار ہوا ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا حادثہ ہوا، اور دوسرا وہ کیا پڑھتی ہیں، آتی ہیں تو آپ مستقل آتی ہیں اور کتنی محبت کرتی ہیں. تو میں نے معلوم کیا وہاں ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ینگ آدمی تھا، اس کو سر بہت درد رہتا تھا، اور درد کے ساتھ ایک وقت ایسا ہے اس نے ٹیک کیئر نہیں کیا، اور اس کو الٹیاں ہوئی. الٹیاں ہونے کے بعد اس کو ذہنی طور پہ اس طرح فالج ہو گیا ہے کہ اس کے سینسز سب ختم ہو گئے 24-25 سال کی عمر. اچھا، میں نے کہا اب دم بھی کیا جا رہا ہے. تو پھر میں باہر بیٹھ گیا. اب میں نے کہا اب تجسس اور بڑھا کہ مستقل آتی ہیں، پھر کافی دیر پڑتی ہے، خاتون آتی ہیں، مرد آتے ہیں. تو میں نے باہر جا کے کمرے کے بیٹھ گیا. میں ایک بچی کو میں نے کہا میں پکڑ لوں گا، پوچھوں گا اس سے. میں ایک بچی کو میں نے روک لیا. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کیا پڑھتی ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہے، دم کرنے کا والدہ پہ میں کرتا ہوں، میری والدہ ہے یہاں پر. اور میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے شوہر ہو، اس کا بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنی کتاب لے کے آتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، پڑھ کے دم کرتی رہتی ہوں صبح صبح شام. میں نے کیا پڑھتی ہو؟ بولا ہم اپنا بھجن پڑھتے ہیں، ہندو ہیں اور بھجن پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہیں اس سے امید کیا ہے؟ بولا امید ہمیں پوری ہے کہ اس بھجن پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ بھائی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو ان کا یقین بنا ہوا ہے. ہاں، یہ بھجن پڑھ کے باطل قوموں کا یقین بنا ہوا ہے، ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. ہمارے یہ یقین نہیں بنا ہوا. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دوائی اور ڈاکٹر سے تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ بھجن کا ان کو یہ ہے، وہ بھجن ہے، باطل قوت ہے. وہ کتاب لے کے مستقل پڑھ رہی، بڑا کنسنٹریٹ دھیان ہے. ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم تعویذ کی طرف جاتے ہیں، ہے نا. ایک حضرت والا اسی بیان فرما رہے تھے کہ ایک تعویذ کے لیے ایک صاحب آئے حضرت کے پاس دعا کروانے کے لیے کہ دعا کروا دیجیے، آج میری پہلوانی ہے، میں جیت جاؤں. مقابلہ ہوتا تھا، پہلے مقابلہ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا وہ گھوڑا گاڑی کے اندر آواز ہوتا تھا، ڈھول وول بجایا جاتا تھا. پھر ایک وہ صبح ایک پہلے آگے اس نے کہا کہ میرے لیے تعویذ بنا دیجیے. حضرت نے منع کیا، پھر تعویذ بنا کے دے دیا. پھر دوبارہ شام کو وہ دوسرا جس کے مقابلہ تھا وہ پہلوان آیا کہ مجھے تعویذ بنا کے دیجیے، میں جیت جاؤں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ دونوں تعویذ اب اکھاڑے کے اندر مقابلہ ہوگا، یہ دونوں کشتی لڑیں گے. ہمارا تعویذوں کی طرف اور دنیا کی تمام چیزوں کی طرف دھیان ہے. اگر دھیان ہمارا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے. ہم دیکھیے عالمگیر بادشاہ تھا، یہ ایک ہندو کا واقعہ سن لیجیے، ایک اور ہندو کا واقعہ سن لیجیے. عالمگیر بادشاہ کے پاس ایک سلطنت تھی، راجا تھا، اور راجا کا انتقال ہو گیا. وہ راجا کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا تھا،
اور اس کو بیٹا تھا، چھوٹا تھا، تو اس کے اور وزیروں نے چچاؤں نے چاہا کہ حکومت سلطنت اپنے ٹیک اوور کر لے، تو وہ عالمگیر بادشاہ کے پاس آیا. عالمگیر بادشاہ اسے حوض میں نہا رہا تھا. وہ بچہ جب اندر آیا تو اس نے کہا کیوں آنا ہوا، بات کی تو بولا یہ فلاں راجا کا بیٹا ہے. اچھا، اس کو اندر بلا لیا. بلانے کے بعد چھوٹا بچہ تھا، خوشی ہوئی دیکھ کر اس کو. انہوں نے وہ نہر پانی اندر تھا، اس کو ایسے اٹھا لیا. جب اس کو اٹھا لیا بولا میں تمہیں پانی کے اندر گرا دوں، تو زور سے ہنسنے لگا. تو بولا یہ پانی کی گرانے کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے اور اس وقت ہنستا ہے، اس وقت ہنسنے کا تو ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا بادشاہ سلامت میری آپ پوری بات تو سن لیجیے. پھر میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کی اگر ایک انگلی کسی کے اوپر لگی ہوئی ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ نے تو مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. اب یقین کیوں نہیں بنا ہوا؟ ہم نے دونوں کام چھوڑے ہوئے معذرت کے ساتھ. ذکر اللہ اہل اللہ کے بارے میں ذکر اللہ ہے بھی تو استقامت نہیں ہے، اور اہل اللہ تو معاملہ ہی ہمارے یہاں بہت صفر جیسا معاملہ ہے. اہل اللہ کا معاملہ بہت کم، بہت ہی زیادہ کم. ذکر اللہ ہے یہاں پر، ذکر اللہ وہاں پر ہے نظر آتا ہے کہ جہاں تھوڑا بہت کر لیا، کبھی جوش میں بہت کر لیا، کبھی ختم کر لیا. یہ اس سے بات نہیں بنتی. ہمارا استقامت نہیں ہے. استقامت اس کے لیے نہیں، ہمیں اگر یقین ہوتا، اگر پورا یقین ہو کہ میں فلق اور ناس سے یہ کام کروا سکتا ہوں میں، تو کسی کے عامل کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم تمام چیزوں کی شفا ہے. جسمانی ہے سورہ فاتحہ پڑھیے، روحانی ہے تو فلق و ناس پڑھیے، زہر ہو تو بھی پڑھیے، اپنی حفاظت کیجیے، اگر نہیں ہے تو بھی پڑھیے.